بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا وہ ہے آخرت کی تیاری کے بارے میں، کہ آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے ہوتی ہے۔ موضوع کو توجہ سے دیکھیے گا اور غور کیجئے گا، کیا ہم نے آخرت کی تیاری کی ہے۔ ایک صاحب تھے، ان کو انگور بہت پسند تھے، انگوروں سے بے انتہا محبت تھی، جہاں راستے میں ملتے خرید لیتے، کھا لیتے۔ ایک دن اپنی فیکٹری جا رہے تھے کہ راستے میں انگور نظر آئے۔ انگور نہایت ہی مزیدار لگ رہے تھے، خوشنما تھے، تو انہوں نے سوچا کہ میں ان کو خرید لیتا ہوں۔ انہوں نے گاڑی رکوائی، انگوروں کو خریدا، خرید کر ملازم کے ہاتھ گھر بھجوا دیے۔ ملازم انگور لے کر گھر چلا گیا اور بیگم صاحبہ کو کہا کہ بیگم صاحبہ، صاحب نے آپ کے لیے انگور بھیجے ہیں۔ انہوں نے رکھ لیے۔ دوپہر کو جب صاحب گھر گئے کھانا کھانے کے لیے، تو جا کر جب کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد کہنے لگے کہ بیگم انگور لے آؤ۔ بیگم کہنے لگی کون سے انگور؟ وہ کہنے لگے کہ جو میں نے صبح ملازم کے ہاتھ بھجوائے ہیں۔ وہ کہنے لگی وہ تو ہم نے کھا لیے، بچوں نے کھائے، میں نے کھائے، سب نے مل کر کھا لیے، وہ تو ختم ہو چکے ہیں۔ وہ جو تھے نا صاحب، ان کو پتہ نہیں کیا دماغ میں بات آئی، کچھ سوچنے بیٹھ گئے۔ سوچتے سوچتے اچانک اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے اپنی تجوری کا دروازہ کھولا۔ تجوری کا دروازہ کھول کر انہوں نے بہت سارے نوٹوں کی گڈیاں نکالی، ڈھیر سارے پیسے نکالے اور نکال کر چل پڑے۔ بیگم کہنے لگی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کھانا تو کھا کے جائیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، ٹھہرو میں آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر تیزی سے نکل گئے جیسے کوئی نہایت ہی ضروری کام کرنے جا رہے ہوں، اور گھر سے باہر جاتے ہوئے ملازموں کو کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ واقعہ تو بہت معمولی سا لگتا ہے، مگر آپ اگر اس کو توجہ سے سن رہے ہیں نا تو آپ کی مہربانی کوشش کر کے نا اس کو لائک کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چھوٹا سا خوبصورت سا کمنٹ کر دیا کریں، اور اگر ہو سکے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ساتھ ساتھ ملتی رہیں گی۔ وہ ملازموں کو ساتھ لے کر نا گھر سے چل پڑے۔ وہ سب سے پہلے گئے ایک پراپرٹی والے کے پاس اور اس کو کہنے لگے کہ میاں مجھے کوئی اچھا سا خوبصورت سا پلاٹ دکھاؤ۔ وہ کہنے لگا آپ کو کس قسم کا پلاٹ چاہیے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ مجھے سب سے اچھا پلاٹ جو انتہائی خوبصورت جگہ پر واقع ہو اور اچھا ہو، مجھے وہ دکھائیں۔ اس نے ان کو لے کے جا کے 7 پلاٹ دکھانے شروع کر دیے۔ مختلف پلاٹ دکھائے نا تو ان کو ایک پلاٹ پسند آ گیا۔ انہوں نے فوری طور پر اس کی پیمنٹ کی اور ٹھیکیدار کو بلایا۔ ٹھیکیدار جو ہوتا نا عمارت بنانے والا، اس کو بلایا کہ میرے پاس آؤ۔ ٹھیکیدار آیا اور اس کو بولا کہ ٹھیکیدار کہنے لگا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ تو صاحب نے کہا ہاں میں نے تمہیں بلایا ہے، اس جگہ پر ایک خوبصورت سی مسجد تعمیر کرنی ہے۔ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے سر، جیسے آپ بولے۔ اس کو نا صاحب جو سیٹھ تھا نا، اس نے ڈھیر ساری رقم دی اور کہا کہ 2 گھنٹے میں، صرف 2 گھنٹے میں کھدائی شروع کر دو۔ وہ بہت حیران ہوا کہ اتنی جلدی؟ تو وہ کہنے لگا، جو سیٹھ تھا کہتا ہاں جلدی سے کھدائی شروع کرو اور اس کی بنیاد رکھو، جس کو ہم نیے بھی کہتے ہیں، نیے برنا، اس کی تم بنیاد رکھو۔ وہ سب کام اس طرح تیزی سے کرتے جا رہے تھے، جو سیٹھ صاحب تھے نا، سب کام اس طرح تیزی سے کر رہے تھے جیسے ان کی زندگی کا آج آخری دن ہو، اور فٹافٹ کروا رہے تھے۔ مغرب کی نماز تک انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کھدائی شروع کر دینی ہے۔ ان کاموں میں نا ہفتے، مہینے اور سالوں گزر جاتے ہیں، مگر جب دل میں اخلاص کی قوت ہو، کیونکہ ان کے دل میں اخلاص تھا اس وقت، اور ہاتھ بخل نہ ہو، کنجوس نہ ہو، تو پھر صورتحال نہ اور ہوتی ہے۔ یہی صورتحال تاجر کے ساتھ تھی۔ وہ اخلاص اور شوق کے ساتھ اس کام کو لگے ہوئے تھے۔ چند گھنٹوں میں سارے کام ہو چکے تھے،
بہترین موقع کا پلاٹ بھی مل گیا تھا، انجینئر، کھدائی کرنے والا، سارے لوگ آ چکے تھے، اور مغرب کی اذان سے پہلے کھدائی اور تعمیر کا کام بھی شروع ہو چکا تھا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آئے نا تو گھر والوں نے کہا خیر ہے، آپ کھانا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ تو آگے سے مسکرائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے اصلی اور اچھے گھر کی رہائش کا انتظام کرنے گیا تھا۔ تو گھر والے بڑے حیران ہوئے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگے کہ الحمدللہ انتظام کر کے آیا ہوں، اب میں سکون سے مر سکتا ہوں۔ گھر والی بیگم کہنے لگی آپ اس طرح کی باتیں تو نہ کریں نا، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ مرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے میری زندگی میں میرے پسندیدہ انگور، جو مجھے آپ کو پتہ بھی ہے کہ مجھے نہایت پسند ہے، کیونکہ گھر میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کو کچھ نہ کچھ ایسا پسند ہوتا ہے۔ کسی بندے کو انگور پسند ہے، کسی کو چکن پسند ہے، کسی کو مٹن پسند ہے، کسی کو کوئی اور فروٹ پسند ہے، کوئی نہ کوئی اس کی پسند ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر کسی کو 4 ملے نا تو مجھے 6 ملے، یا گھر والے بھی کہتے ہیں کہ چلو اس کو تھوڑا سا زیادہ دے دیں، اس کو یہ چیز پسند ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے انگور پسند ہے، مگر آپ نے اس کے 4 دانے بھی میرے لیے رکھنے گوارا نہیں کیے، اور میں سارا کچھ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کے کیوں جا رہا ہوں؟ میرے مرنے کے بعد آپ نے مجھے کیا بھیجنا ہے؟ آپ لوگوں کے پاس تو ابھی میرے لیے زندگی میں کچھ نہیں ہے، تو آپ نے میرے مرنے کے بعد میرے لیے کیا کچھ بھیجنا ہے؟ اس لیے میں نے اپنے مال میں سے، کیونکہ اس کی اپنی رقم تھی نا، اپنے مال میں سے خود اپنے مال کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے لیے آگے بھیج دیا۔ وہ کہنے لگی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے لیے مسجد تعمیر کروائی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کوئی بندہ مسجد کی تعمیر میں اگر 1 اینٹ بھی لگاتا ہے نا تو اس کو بھی پوری مسجد تعمیر کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو لہٰذا وہاں پر جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، اگر دینی تعلیم دی جائے گی، کیونکہ مسجدوں میں روٹین کے مطابق بچوں کو سپارے پڑھائے جاتے ہیں، دین کی تعلیم دی جاتی ہے، حافظ بنائے جاتے ہیں، عالم دین بنائے جاتے ہیں، تو جتنے بھی یہ لوگ پڑھیں گے مجھے ان کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ کہتے ہیں اس پر میرا دل اب سکون میں آ چکا ہے، میں سکون سے مر سکتا ہوں۔ آپ لوگ سوچئے، آپ لوگوں نے یا میں نے اپنے آگے کے لیے کچھ کیا ہے؟ کچھ ہمارے اعمال ایسے ہیں جن کو ہم آگے بھیج سکیں؟ نہیں، ہمیں تو یہ ہے کہ ہم نے 5 سال بعد یہ کرنا ہے، 10 سال بعد یہ کرنا ہے، 20 سال بعد یہ کرنا ہے۔ ابھی ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، ابھی ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، ابھی ہم نے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجنا ہے، ابھی ہم نے اپنے کاروبار کو سیٹ کرنا ہے، مگر ہمیں اپنی موت کا 1 منٹ کا بھی علم نہیں ہے کہ ہم نے مر کب جانا ہے، ہمیں یہ علم نہیں ہے۔ ہم لمبی لمبی امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں زندگی میں، ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہیں جیسے ہم نے ہزاروں سال جینا ہے، اپنے محلات ایسے تعمیر کرتے ہیں جیسے ہم نے ان میں ہزاروں سال رہنا ہے، کیونکہ ہم باحثیت قوم بے حس ہو چکے ہیں۔ ہمیں صرف اور صرف اپنا خیال ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنا خیال ہے، ہم کسی کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیوز پسند آتی ہے نا، کوشش کر کے اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیا کریں، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی بندے کے ذہن میں بھی ایک بات آ گئی نا، ایک بات سمجھ آ گئی کہ یار اس بندے نے اچھی بات کی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور میرا بھی فائدہ ہوگا۔ اور اگر ہو سکے اس کو ڈیلیٹ کرنے سے پہلے ایک بار کسی ایک بندے کو فارورڈ ضرور کیجئے۔ جزاک اللہ۔